سر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو سلگ اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے جاتے ہیں. ہم نے ڈھونڈا ہے صحراؤں کو بیابانوں کو, ہم تو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, ہم تجھے کو ہے دو عالم سے گرا پائیں گے. یہ بات سنیے گا, آج یہ بات مجھے کہنے دیجیے, حکمرانوں کو برداشت کرنا ہوگی. اگر وقت پر نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کہتے ہیں کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اگر وقت پر جب پہلا ڈرون اٹیک پتہ دے دیا گیا تو فوراً کنٹینر کو جلا دیا جاتا, ان کی سپلائی لائن بلاک کی جاتی ہے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں, ہمیں غیرت دکھانا ہوگی. دوستو, جس دن ہندوستان نے انٹرنیشنل کورٹ پہ جا کے موسم یادوں کو اسٹے آرڈر دیا, اس کے آگے بھی نہیں بھی اس بیچارہ کے سامنے چوکوں سے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تو ان کے غیرت ہوتے. دوستو, قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. آج میں ان سے سوال کرتا ہوں, تمہارے نوبل پرائز اور یہ قرضے یہ کہاں سے جب نے اس بیچارے کو پرنسپل نے اپنی جان پر رکھا دیا تھا؟ جناب میں پوچھتا ہوں, تمہیں ملالہ میں کیا نظر آتا ہے؟ ملالہ کون کی بیٹی نہیں, غافیہ کون کی بیٹی ہے؟ اور آج یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جناب, میں یہ پٹھانوں کا فیصلہ ہے, یہ آپ نے خود جھنڈے لا کے بتاؤ کون کی بیٹی ملالہ نہیں, غافیہ صدیقی ہے. اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اگر آسکر پرائز شرمینا بنت چنوئے کو دیا جاتا ہے ملک کی عزت بیچنے پر, یا ملالہ کو دیا جاتا ہے, یا برما کی صدر کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکالا گیا, تو جناب ایسے نوبل پرائز پر ہم لعنت بیچتے ہیں, لعنت بیچتے ہیں, لعنت بیچتے ہیں. اور آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا جناب, یہ بات جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, محمود خان اجزئی سے جب آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کی حمایت اور فلسطین کی خلاف کی باتیں کرتے ہیں, جناب کا سے کہا ساتھی تھا. محمود خان اجزئی سے جب آپ پاکستان کے نیریٹو کو گمراہ کرتے ہیں مودی کے ساتھ بیٹھ کے, جناب میرا سوال ہے داس اللہ آزادی کا. محمود خان اجزئی سے غیرت مند مائیں غیرت مندوں کو جنم دیتی ہیں, اور جو لوگ فوج کے خلاف فرض سرائی کرتے ہیں, میں ان سے آج یہ کہتا ہوں جناب, یہ جب فوجی جوان اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنے سینے پہ گولیاں کھاتا ہے جب تم اپنی بیک بات کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہو. اور دوسری بات جناب, آج آخر میں یہ فیصلہ آج یہ اعلان کر رہا ہوں, چلانا ایک منٹ نوٹ کیجیے گا. آج ہم نے ایک سال کا الٹیمیٹم دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں کی جائیں. وہ جب پورا نہیں ہوا ہم نے اپنا نصاب متعارف کرایا. آج اپنے بچوں کو محمد بن قاسم پڑھائیں گے, ٹیپو سلطان پڑھائیں گے, صلاح الدین ایوبی پڑھائیں گے, غازی المبین پڑھائیں گے. ہمارے ہیروز وہ ہیں, ہمارے ہیروز اوباما نہیں ہیں, ہمارے ہیروز مسلمانوں کے غیرت مند لوگ ہیں. اور آج ہم مسلمان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام امن سے پہلا یا تلوار سے پہلا, لیکن یہ ضرور جانتا ہوں قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. آج پاکستان کے دفاع کے لیے آج ایک منٹ پر بند کرو یار. آج اعلان بات کرتا ہوں, مودی کو بلوچستان کی بڑی فکر ہے اور اشرف غنی صاحب کو پشتونخوا کی بڑی فکر ہے. اشرف غنی صاحب ڈرو اس وقت سے جس دن ہم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا, پھر نہ تم رہو گے, نہ تمہاری حکومت رہے گی, نہ تمہیں پالنے والا امریکہ رہے گا. اور مودی تمہیں میں دعوت دیتا ہوں, تمہیں میں دعوت دیتا ہوں, میرے ساتھ گھر میں پختونخوا چلو, کوئی ایک گھر دکھاؤ جہاں کا بندہ تم پہ لعنت نہیں بھیجتا, اور میرے ساتھ بلوچستان چلو, کوئی ایک گھر دکھاؤ جس میں پاکستانی پرچم نہ لہرایا جاتا ہو. اور آج تمہیں دوبارہ بات کون کر پشاور میں گئی تھی جناب مودی صاحب, آپ کو بہت شوق تھا نا لاہور کے جم خانے میں ناشتہ کرنے کا, تو پنجابیوں نے بڑا اچھا ناشتہ کرایا تھا. اگلی بار اگر زیادہ مستی سوچی تو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان پورے کھانے میں بلائیں گے.
اور یہ لوگ تمہارا وہ حال کریں گے کہ نسلیں پیدا